ناظرین، میرا خیال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ کے بہترین فیصلے حالیہ دنوں میں ہوئے ہیں پاکستان کے سفارتی لحاظ سے، اور یہ جو پیس ڈیل ہو رہی ہے جو کہ جمعے کو جس پہ سائن ہونے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جنیوا میں، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا، اس کو پوری دنیا کے اندر عالمی رہنما، عالمی جریدے، عالمی جو لیڈرز ہیں وہ اس کو سراہ رہے ہیں، اور پاکستان کا کردار اور پاکستان کا مقام اپنی جگہ سے کہیں زیادہ بلند ہوا ہے۔ یہ ایک تاریخی کردار تھا اور تاریخی کردار ہے جمعے کو۔ بہرحال اس ڈیل کے جو بنیادی نکات ہیں یا جس پہ اتفاق ہوا ہے وہ بھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج اس کے اوپر اعلان کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان نکات کو اسی دن جو ہے وہ جاری بھی کیا جائے گا جنیوا کے اندر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو کردار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس میں تو اب کوئی دو رائے رہی نہیں کہ کتنا اہم ہو چکا ہے، اور آگے آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر بھی جو باقاعدہ ڈائیلاگ ہوگا جو کہ جامع مذاکرات ہوں گے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں بھی پاکستان کا کردار ایک میڈییٹر کے طور پر اور شاید اس کے بعد گارنٹر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی پاکستان کی جو اچیومنٹ ہے اس کو آپ نے معاشی اعتبار سے کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے؟ یہ کتنا بڑا چیلنج پاکستان کے لیے ہے؟ حال ہی میں پاکستان کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے جس کو کہ بہت سارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں متوازن بجٹ ہے، لیکن اگر پاکستانی کے طور پہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ مختلف برسوں میں یا 75 برسوں میں پاکستان کے جو حالات ہیں معیشت کے اعتبار سے اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کیا اس اپرچونٹی سے پاکستان فائدہ اٹھائے گا؟ اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرے گا؟ جو بجٹ پیش کیا گیا اس کے نکات کیا ہیں؟ اگلے سال کے اہداف کیا ہیں؟ وہ اہداف کیسے طے کیے جائیں گے؟ چیلنجز کیا کیا ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، مگر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب۔ ان سے ہی ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اور ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم اورنگزیب صاحب۔ جی السلام علیکم آسمہ شرازی صاحبہ، تھینک یو فار برنگنگ می آن ٹو یور شو۔ جی تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، اور سوال پہلا تو یہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اچیومنٹ کو پوری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے، ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، مگر اس کو ایک فائنینشیل یا اس کو ایک اکنامک بینیفٹ میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے سر، اور کیا اقدامات کریں گے آپ؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ اٹس اے پراؤڈ مومنٹ پاکستان کے لیے اینڈ اے گریٹ مومنٹ فار دا گلوبل اکانومی، اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو آئل کی قیمت میں کمی آئی ہے اینڈ ہاؤ دا مارکیٹس ہیو ریلیڈ، سو مارکیٹس ہیو ایکچولی اسپوکن پاکستان میں بھی، اور آپ نے گلوبل لیول اور ورلڈ وائڈ بھی آپ نے اس کا ریاکشن دیکھا ہے۔ دیکھیے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر ہم پچھلے یا جو ہمارا مالی سال ختم ہونے جا رہا ہے تو اس میں وی ور آن اے گڈ ٹریجیکٹری، تو اگر میں آپ کے ساتھ جنوری میں بیٹھا ہوتا تو اس وقت اسٹیٹ بینک کے بھی یہی خیال تھا اور ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ اکانومی گرو کرے گی اینی ویئر بٹوین 3.75 to 4.75، سو دیٹ واز آر ایسٹیمیٹ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے جو گروتھ ایسٹیمیٹس ہیں ریوائز کیے ہیں 3.7 پہ، اور اگلے سال کے لیے 4% رکھا۔ اسی طرح جو انفلیشن آپ کے سامنے ہے کہ وہ لو سنگل ڈیجٹ میں جا چکی تھی، لیکن بیکاز آف امپورٹڈ انفلیشن پوسٹ کانفلکٹ تو وہ ڈبل ڈیجٹ میں رہی۔ اس کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا پالیسی ریٹ بھی 10.5 سے 11.5 ہوا، اور اگلے سال کا بھی جو تخمینہ تھا وہ 8.2% رکھا گیا۔ دیکھیے میرے سے کل بھی یہ کسی نے پوچھا تھا، آئی تھنک اٹس ٹو ارلی اینڈ پری میچور کہ ہمیں اب جو اپنے ایسٹیمیٹس ہیں ریوائز کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اوور آل اس گورنمنٹ نے ایز ہول آف دا گورنمنٹ اس کانفلکٹ کو سو فار، جس کو میں فرسٹ آرڈر امپیکٹ کہتا ہوں، بہت اچھی طرح نیگوشیٹ کیا ہے۔ دیکھیں آپ بھی اس کو کور کرتی رہی ہیں، آپ کئی پروگرام اس پہ آپ نے کیے، یہاں کوئی شارٹیج نہیں ہوئی، کوئی کیو نہیں لگے، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوئی۔ جن ملکوں کا ہم اور طرح سے ہم موازنہ کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، the reality is and I give full credit to all the cabinet ministers جو اس میں شامل رہے ہیں،
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارا جو پیٹرولیم کا بل ہے وہ $1 بلین سے اوپر گیا اپریل میں. اٹ ماڈریٹڈ ان مئی. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا گروتھ اور انفلیشن دونوں پہ اس کا امپیکٹ آیا. تو میں ہمیشہ جب ہم نے یہ بجٹ ہم بنا بھی رہے تھے تو آئی آلویز ٹاکڈ اباؤٹ کہ بھئی سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر امپیکٹ اس کا کیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں پہلا تو ہم نے اس کو مینج اچھا کر لیا, لیکن اگر یہ کانفلکٹ خدا نہ خواستہ بڑھتا تو یہ تو اگلے سال کا جو بجٹ بھی ہے اور جو ہم نے بفرز بھی رکھے وہ اسی لحاظ سے دیکھے. لیکن اگر انشاءاللہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں اور وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ جمعرات کو تشریف لے جا رہے ہیں, یہ سائن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں آگے اس کی کنٹینیویشن بھی رہتی ہے سیز فائر کی, اور پھر اٹ گیٹس انٹو اے فریم ورک ایگریمنٹ, تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے کچھ جو ہے وہ ایڈیشنل روم کریٹ ہوگا گروتھ کی سائڈ پہ بھی. اور انشاءاللہ دیکھیں ایک تو آپ نے ایک امپیکٹ دیکھا, میں نہیں کہتا کہ یہ اس وجہ سے ہی ہوا, لیکن کل آپ نے دیکھا کہ پالیسی ریٹ جو ہے اس کو برقرار رکھا گیا, بیکاز اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کچھ تو دیکھا ہوگا نا کہ انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز گوئنگ فارورڈ کیا ہیں. تو میں نے تو اس کو اس طرح دیکھا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا آلریڈی ویو لے لیا ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے یہ اس لحاظ سے نہیں آگے جائے گی, بیکاز موسٹ آف اٹ واز امپورٹڈ انفلیشن. ایک تو یہ ہے جی. دوسرا دیکھیے آئی ایم ویری کلیئر کہ یہ جو بات ہوتی ہے معاشی استحکام آ گیا, معاشی ترقی کیسی ہوگی, تو فرام مائی پرسپیکٹیو معاشی ترقی کا ہم نے اس مالی سال میں اس کی بنیاد رکھ دی ہے. ہم دیکھیں ہم بھول جاتے ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے ہماری جی ڈی پی کنٹریکٹ کر رہی تھی, پھر آگے بڑھی 3.1%, پچھلے سال تھا 3.7 اس سال ہے. اور میں دیکھیں میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں نا, تو ایک تو یہ چیز ہے کہ رزلٹ کیسے آتا ہے اسما صاحبہ, دوسرا یہ ہے کہ آئی لک ایٹ دا ایکٹیویٹی ڈرائیورز. اگر اس سال 11 IPOs ہوئے ہیں رائٹ, اگر لوگ جا رہے ہیں انٹو دا اسٹاک مارکیٹ, وہ کیوں کیپٹل ریز کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے ریز کر رہے ہیں نا کہ اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 6.1 سے گرو ہوئی ہے اور اوور آل 6 سے 10 مہینوں میں گرو ہوئی ہے, تو اس میں براڈ بیسڈ آپ کو ایک گروتھ نظر آ رہی ہے. بس ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اس بوم اینڈ بس سائیکل میں نہ جائیں, کیونکہ گروتھ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے آج سے 5 سال پہلے بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا یہ. جی منسٹر صاحب, ظاہر ہے کہ پچھلے برس بوم اینڈ بس سائیکل میں ہم نے نہیں جانا. ٹھیک, آپ پچھلے برس جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر سال ہم پلان کرتے ہیں بہتری کی طرف جاتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا فلڈز آ گئے. اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس گروتھ پہ جانا تھا, لیکن بلیک سوان ہو گیا ایک اور, کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ تیل کی قیمتیں اور یہ جنگ کی وجہ سے بڑھ گئی. مگر ہم یہ جتنے بلیک سوان ہیں اس سے بچ کیسے چل سکتے ہیں؟ اس وقت تو دنیا ہمارے لیے کھل گئی ہے, ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں. ہم نے کیا کوئی روڈ میپ بنایا ہے کہ ایران کی اور خطے کی سچویشن سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے, کیا فائدے ہمیں مل سکتے ہیں گیس میں, پیٹرولیم میں, ایران گیس پائپ لائن میں, کیا ہمارے منصوبے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سارے آپ منصوبوں کی بات کر رہی ہیں نا, دے آر لانگ ٹرم منصوبہ. ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلے سال 2 سال 3 سال میں ہم نے اس کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. میں ایک صرف آپ کا میں ضرور بات کر دوں, بلیک سوان ایونٹس یا ایگزوجنس شاکس پہ ہمارا کوئی زور نہیں ہے. اگر آپ ہماری گفتگو ہو رہی ہوتی اس وقت لاسٹ ایئر, تو یہ تو میں آپ کو کہہ سکتا تھا کہ جو ٹریڈ ہے وہ افیکٹ ہوگی بیکاز آف US ٹیرفز. میں نہیں آپ کو کہہ سکتا تھا کہ یہ سیلاب اس 22 سے بھی زیادہ خوفناک آئے گا یا یہ کانفلکٹ شروع ہو جائے گا. لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں بیفور وی گو بیک انٹو دی اپ سائڈز ایسوسیٹڈ ود دس, کہ جب آپ کے پاس معاشی استحکام ہوتا ہے تو پھر اس طرح کا جو خوفناک سیلاب بھی آیا, you don't have to go running back for international appeals. وزیر اعظم صاحب نے اور کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس دفعہ ہم اپنے وسائل سے ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ اور باقی چیزیں کریں گے, اور ہمیں جنیوا نہیں بھاگنا, کہیں اور جگہ نہیں بھاگنا پلیجز لینے کے لیے. یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو کانفلکٹ شروع ہوا, چونکہ ہمارے پاس ایکسٹرنل بفرز اویلیبل تھے, کیونکہ انشاءاللہ ہم $18 بلین پہ یہ جو مالی سال ہے اس کا اختتام کریں گے, which is going to be about 3 months of import cover, تو اس کی وجہ سے ہم سہ گئے ہیں یہ والا جو کانفلکٹ پیریڈ تھا. اب آپ آ جائیے آپ کی جو آپ نے بات کی ہے.
دیکھیے یہ جو ہم نے بجٹ بھی بنایا ہے اس دفعہ بجٹ پہ بڑا ہم نے فوکس کیا کہ معاشی استحکام سے آگے معاشی ترقی کی طرف which is based on sustainable and export led growth. آج بھی میری بات ہو رہی تھی کہ ایکسپورٹ کے لیے جو ہم نے ایڈوانس ٹیکس کو ختم کیا, سپر ٹیکس کو ختم کیا, آئی ٹی کی جو فکس ٹیکس رجیم ہے اس کو ہم نے برقرار رکھا. پھر لوگ صرف ٹیکسیشن دیکھتے ہیں آسما صاحبہ, یو ہیو ٹو لک ایٹ دا انٹائر پیکج کہ اس دفعہ جو ریفرینس اسکیم کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں کہ 4.5% پہ لوگوں کو while the policy rate is 11.5%, ان کو یہ ریٹ جو مہیا ہوگا اور اس میں ہم نے خاص اماؤنٹ رکھی ہے سبسڈی کی تاکہ اس کو ہم آگے لے کے جائیں, اور خاص طور پہ اس دفعہ ہم نے اس کی خاص فوکس رکھا ہے on SMEs and زراعت, تو وہ بھی ہم نے فوکس رکھا ہے. سو دیکھیے ایک تو چیز ہے کہ ہم نے خود یہاں کیا کرنا ہے, دیٹ آئی ایم ویری کلیئر کہ ہمارے لوکل انویسٹرز انشاءاللہ اب تیار ہیں اینڈ دے آر. اب آپ نے خود دیکھا ہے کہ جو چیمبرز ایسوسیشنز کا جو ریاکشن آ رہا ہے, آپ نے بھی کہا بیلنس بجٹ ہے, کچھ نے کہا ہے بیٹس ایکسپیکٹیشنز ہے, بٹ ایک فضا ضرور اس وقت ہے کہ پیپل آر پازیٹیو ان دیئر سینٹیمنٹ, اور اس میں خاص طور پہ میں تو یہ کہوں گا دیکھیں لوکل انویسٹرز ہیو ٹو لیڈ, جس طرح پی آئی کی پریویٹائزیشن میں انہوں نے لیڈ کیا, اور اسی طرح جو ہم ڈسکوس کو آگے لے کے جا رہے ہیں ان کی پریویٹائزیشن میں, اینڈ دین دا فورن انویسٹمنٹ. اچھا اب جو چین ہے, امریکہ ہے, جی سی سی ہے, وی آر آل فوکسڈ آن ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, کہ ٹریڈ کو بڑھایا جائے اور انویسٹمنٹ کو وچ آر منرلز اینڈ مائننگ, ان ایگریکلچر, ان آئی ٹی, اور یہ جو شعبے ہیں ہم ان کو آگے لے کر چلیں. اور اس پہ خاص طور پہ دیکھیں یہ بی ٹو بی ہے, بی ٹو بی, تو اس لیے لوکل انویسٹمنٹ بھی اور انشاءاللہ فورن انویسٹمنٹ ول آلسو کم ان. یہ جو آپ نے کہا ایک تو شارٹ ٹرم ہمیں کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے, 6 پوائنٹس کہا گیا تجارت کے لیے کھولے ہیں ایران کے ساتھ, جبکہ تافتان جو کہ پرانا آپ کا رستہ تھا وہ بند ہے. یہ 6 کے اوپر بھی بہت ہی سلو کام چل رہا ہے, اس کو کس طرح سے, اور $10 ارب کا آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے ٹارگٹ, تو اس کو کیسے اچیو کرنا ہے؟ کیا شارٹ ٹرم کے لیے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں, اور کیا ڈیورنگ دس وار وہ ارینجمنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے تاکہ جیسے یہ ختم ہوتی جنگ تو ہمارے پاس ایک منڈی تیار ہوتی دنیا کے لیے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف کوئی کام نہیں کیا گیا. اچھا یہ دیکھیے آپ کا ہو سکتا ہے ایک ویو ہو کہ اس پہ کوئی کام نہیں ہے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ پوسٹ فرائیڈے اس پہ کیا سچویشن بنتی ہے. تو سینکشنز کس حد تک ریموو کی جاتی ہیں, اور اس میں کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے نا کہ ہم نے اپنے جو نیبرز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھا سکتے ہیں, تو اس میں جو بھی جیسے سینکشن رجیم نیچے جاتی ہے, بیکاز اٹس آلسو کوشچن آف کہ آپ نے اس کی ایک تو ہے کہ آپ نے ٹریڈ بڑھانی ہے, آپ کے پاس ٹریڈ سرپلس ہے کہ نہیں ہے. جس طرح آپ نے دیکھا اس دفعہ رائس میں جو کمی ہوئی ہے یا فارما میں تھوڑی سی ایکسپورٹ کی کمی ہوئی ہے بیکاز ہمارا ایک بارڈر بند ہو گیا. تو اگر ایک اور بارڈر کھل جاتا ہے تو وہ تو اپنی جگہ جائے گا, لیکن ایک بات جو ہے which is financial intermediation and financial settlement, اس کی جیسے یہ سب چیزیں تیار ہیں. I think our exporters are ready, our industry is ready, but unless they can get into financial settlement which is directly linked with کہ بینکس کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, اور جیسے ہی سینکشنز ریموو ہوتی ہیں you will see کہ انشاءاللہ we'll move forward. لیکن میں تو ایک لارجر بات کر رہا ہوں کہ جو امریکہ کے ساتھ بھی ہماری جو بات چیت چل رہی ہے وہ اسی طرح چل رہی ہے کہ ہم نے اپنے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ فلوز ان کو کیسے بڑھانا ہے, اپنا جو ٹیرف ہے اس کو کیسے زیادہ کمپیٹیٹیو کرنا ہے. دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں آسما صاحبہ کہ ہم کچھ تو اس وقت بالکل پبلک کر سکتے ہیں, بٹ اے فیو تھنگز ایون آن دا فائنینشیل سائڈ دیز آر آل ڈسکشنز پوسٹ سیٹلمنٹ. اچھا, تو اس میں پری سیٹلمنٹ میں یہ تھوڑی سی پری میچور بات ہو جاتی ہے.
پریمیچور بات ہو جاتی ہے. فیئر انف. اس میں میرے خیال ہے ایکسپورٹس کا جو ٹارگٹ ہے جس میں کہ ہمیں اس دفعہ بہت زیادہ یعنی 8% یا اباؤٹ 8% کمی ہونا ایک بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کریں گے. ٹیکسیشن کے اوپر بھی فرمائیے گا کہ ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ نے نیا ایک اسکیم بھی کر دی جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہے. آج کمیٹی کے اندر بھی آپ نے دیکھا نوید قمر صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے, بلاول صاحب سے ڈار صاحب اور ان کی ملاقات ہوئی ہے, بلال اظہر صاحب کی. وہاں ڈیفرنسز آپ کے ہیں, تو کیا یہ اسکیم چل پائے گی آپ کے خیال میں یا نہیں, اور ایکسپورٹس کے لیے کیا کریں گے آپ بڑھانے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, وہ ایک تو یہ بات ہے کہ جو آپ نے خدشات کی بات کی ہے, ہمارے مین کولیشن پارٹنر ہیں, ان کے ساتھ یہ ساری مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ آگے لے کر آئے ہیں, اور جو بجٹ پیش ہوا ہے اگر کوئی فردر ڈیٹیلز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. سو فرام مائی پرسپیکٹیو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از اے بگ ایشو. لیکن جو بھی ان کو ہوگی وہ ہم تو ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, انہی کے ساتھ ہم نے مل کر چلنا ہے, اور ان کی مشاورت سے ہی ہم نے جو ہے بجٹ بھی پیش کیا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے کن چیزوں پہ فوکس کیا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے کہ ہم نے انڈسٹری پہ فوکس کیا, اس میں جو ایکسپورٹ خاص طور پہ ایڈوانس ٹیکسز کو ہم نے ریموو کیا, ہم نے سپر ٹیکس ٹوٹلی ریموو کیا. اوور آل ہم نے 6 سلیب سے سپر ٹیکس ختم کر دیا, اگلے میں 10 سے 8% لے کر آئے. جو فائنینسنگ سائڈ ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتا دی ہے کہ اس پہ ہمارا اس کا ہم نے کتنا اس کا مد رکھا. اسی طرح زراعت سائڈ پہ جو چیزیں ہم کر سکتے تھے بوتھ آن دا فائنینسنگ سائڈ, خاص طور پہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم زرخیزی اسکیم لے کر آئیں, اور وہ آلریڈی چل رہی ہے کہ 300 ارب جو اس میں ڈسپرس ہوگا چھوٹے کسان کے لیے, جس میں ان سے کوئی فرد کوئی کولیٹرل نہیں مانگا جائے گا. دیٹس سم تھنگ ویری ویری ڈفرنٹ فرام واٹ وی ہیو ڈن ان دا پریویس ایئرز. اور اس کے علاوہ جو اب ساری ڈسکشن ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کو اگر آپ چھوڑ دیں تو جو ہم نیا آپریٹنگ ماڈل لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی ہم ہیومن انٹرونشن ہم کم کر دیں اس سارے ماڈل میں, تاکہ جو لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں ود دا پبلک ان کے پاس ڈسکریشنری پاور جتنی کم ہوگی اتنی ہراسمنٹ کم ہوگی, اتنی پلفریج کم ہوگی, اتنی کرپشن کم ہوگی. اور اگر آپ نے دیکھا ہو خاص طور پہ ٹیکسیشن میں کہ اس دفعہ وی ہیو ناٹ براٹ ان اینی نیو ٹیکس. ہم نے صرف انفورسمنٹ اور کمپلائنس کی بات کی ہے, یا جہاں کچھ ڈسٹورشنز تھے ان کو ہم نے ریموو کرنے کی بات کی ہے. 24 میں ہم نے نئے ٹیکس لگائے, ہم نے 25 میں نئے ٹیکس لگائے, بٹ دس ٹائم اراؤنڈ دیٹ از ناٹ دا کیس. اور پھر جو سیلریڈ کلاس ہے وہ تو آپ نے دیکھا کہ, اور ہم نے اس دفعہ ڈائریکشن آف ٹریول جو سمت ہے وہ ہم نے بڑی کلیئرلی سیٹ کر دی ہے کہ جیسے جیسے فسکل سپیس ملتی جائے گی انشاءاللہ اس کو ہم فردر ریموو کرتے جائیں گے, تاکہ اور پھر the last thing I want to mention آسما صاحبہ is the construction. تو وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم ٹرانزیکشن ٹیکسز کو نیچے لے کر آئے ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ کی بات نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے جہاں ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو آگے لے کر جانا ہے. سر عام آدمی کی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ لیوی میں پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوا ہے, 7% سیلریڈ کلاس کی جو تنخواہیں ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر بھی. اور ساتھ میں سر NFC ارینجمنٹ جو آپ نے کیا ہے صوبوں کے ساتھ جو آپ نے ارینجمنٹ کیا ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ بغیر کسی ترمیم کے ہو گیا, اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے وچ از ویری گڈ. لیکن کیا یہ 1 سال کے لیے ہے یا یہ 3 سال کے لیے ارینجمنٹ ہے جس میں کہ تمام صوبوں کو کہا جائے گا کہ وہ اپنی جو رقم ہے اس میں وہ شیئر کریں وفاق کے ساتھ؟ جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دس از اے ون آف ارینجمنٹ. یہ NFC والی جو ڈسکشن ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلے گی. اس ون آف ارینجمنٹ فار دس ایئر, بٹ ود اے ویو کہ یہ 2 سال کے لیے آگے ایکسٹینڈ ہوگی, بیکاز اس کا مقصد جو ہے وہ بڑا اسٹریٹجک ہے ان پرپز, کہ آپ خود اس کو بہت بہتر جانتی ہیں کہ وی ہیو 2 ایکٹیو بارڈرز اور 2 صوبوں میں اندرونی خلفشار ہے. سو وی نیڈیڈ دیز ایکسٹرا فنڈز اپنے دفاع کے لیے, اور خاص طور پہ جو ہماری آلسو جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے فار دا سول آرمڈ فورسز, کیونکہ ان دونوں کے لیے
اور بہت مشکور ہیں صوبوں کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کوآپریشن کی ہے. تو دیٹ از ارینجمنٹ جی کہ اٹس اے ون آف فار دس ایئر بٹ ود اے ویو کہ اٹ ول بی ایکسٹینڈیڈ فار another 2 years while the NFC discussion whether it's vertical indices horizontal indices اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے which will be a more structural discussion جو اس فارمولے کا حصہ نہیں ہے. باقی جو آپ نے عام آدمی کی بات کی, دیکھیں میں تو صرف یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں اگر جو آپ بھی کہتی ہیں, سب لوگ کہتے ہیں معیشت کا پہیہ چلے گا, گروتھ ہوگی, اور اس میں بھی خاص طور پہ جو یوتھ ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے لے کے جانا ہے. اور آئی ایم ویری کلیئر آسما صاحبہ آن ون تھنگ کہ وی آر گوئنگ ٹو پرووائڈ دا ایکو سسٹم. پرائیویٹ سیکٹر نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں, فری لانسرز ہیں, ان کو ہم نے اپ اسکل کرنا ہے, ری اسکل کرنا ہے, اور انشاءاللہ انٹو بلاک چین ایٹسیٹرا ایز دے گو فارورڈ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فری لانسرز دس ایئر, آپ نے ابھی ایکسپورٹ کی بات کی, وہ تو ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں. یہ بچے اور بچیوں نے آپ کو تقریباً $1 بلین کی ایکسپورٹ دی ہے اس سال. جی and the IT export is going to close to about $4.5 billion. تو انشاءاللہ we will provide the entire ecosystem جی as we go forward. سر بہت بہت شکریہ. ویسے میرے پاس بہت سارے ابھی بھی سوالات ہیں لیکن آپ کے پاس وقت کم ہے, تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوئی لمبی ڈسکشن آپ کے ساتھ ہو. پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.